شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ کاف غار کو کہتے ہیں چونکہ اس میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا، اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ میں پہلے سورت بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کے ناموں کا ربط عرض کرنے لگا ہوں۔ بنی اسرائیل کا تو تم نے حال سن لیا کہ 2 مرتبہ ان پر عذاب آیا، اس سے عبرت حاصل نہیں ہوئی تو اصحاب کہف کے حالات سے عبرت حاصل کر لو۔ توحید کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو میں نے اسمی ربط عرض کر دیا نام کا، اور مضامین کا ربط یہ ہے معنوی ربط۔ میں نے سورۃ سبا میں عرض کیا تھا کہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ کے آخر تک ہے۔ اس حصے میں خالقیت کا بیان ہے کہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے شروع ہوتا ہے سورۃ بنی اسرائیل تک۔ اس حصے میں ربوبیت کا بیان ہے کہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کمال تک پہنچانے والا اور اس کی ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ سورۃ الکہف سے قرآن مجید کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور یہ چلا جائے گا سورۃ سبا کے شروع ہونے تک۔ سورۃ سبا سے جو پہلی سورت ہے یہ ہے سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب تک چلا جائے گا۔ اس تیسرے حصے میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں یہ بیان ہے کہ تخت بادشاہی پر اللہ خود متمکن ہے، سارا نظام اللہ خود چلا رہا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ چوتھا حصہ سورۃ سبا سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے اور یہ چلا جائے گا قرآن مجید کے آخر والناس تک۔ اور چوتھے حصے کے اندر یہ مضمون ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، تیسرا حصہ، اسی طرح قیامت میں بھی سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہوگا اور کوئی اس کے آگے سفارش کر کے بات منوانے والا نہیں ہوگا۔ پھر وہاں میں نے اشکال بھی پیش کیا تھا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر سوال ہوا کہ چوتھے حصے میں تو 2 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، سورۃ سبا بھی اور آگے سورۃ فاطر بھی، تو حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مضمون ایک ہے، جب قیامت میں سارے اختیارات کا مالک اللہ ہوگا اس کے آگے کوئی شفیع غالب اور شفیع قہری نہیں ہوگا جو سفارش کر کے بات منوا سکے، تو سورۃ فاطر میں مضمون ہے کہ پھر غیبانہ پکار بھی تو صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو گزارش یہ تھی کہ یہ قرآن مجید کا تیسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو سورۃ الاحزاب تک چلا جائے گا۔ ایک اور معنوی مضامین کا ربط عرض کرتا ہوں۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے 2 مطالبے تھے، ایک ان کا مطالبہ تھا عذاب کا اور دوسرا مطالبہ تھا معجزے کا۔ عذاب والا مطالبہ ان کا پورا کر دیا گیا، سورۃ النحل میں آپ پڑھ چکے کہ ان پر قحط مسلط کر دیا گیا، اور معجزے والا ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا، اسراء اور معراج والا معجزہ دکھا دیا گیا۔ اب جب انہوں نے انکار کیا تو اب حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا،
لیکن اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کرنے سے پہلے ان کے جو مسئلہ توحید کے متعلق چند شبہات تھے ان شبہات کا جواب دے دیا، تاکہ کسی قسم کا شک اور شبہ ان کو مسئلہ توحید میں باقی نہ رہے۔ 4 شبہات کا اللہ نے سورۃ الکہف میں جواب دیا۔ آپ مجھ سے شبہات سن لیں، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی میں عرض کرتا ہوں گا۔ پہلا شبہ تھا اصحاب کہف کے متعلق۔ لوگ ان کے نام کی روٹیاں دیا کرتے تھے نظر و نیاز کی، اور 8ویں روٹی دیتے تھے ان کے کتے کے نام کی۔ وہ کئی 100 سال غار کے اندر سوئے رہے، ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، ان کے جسم خراب نہ ہوئے تو معلوم ہوا طاقتیں تھی نا۔ تو وہابی جو کہتا ہے ولیوں کی طاقتیں نہیں ہیں، ایک شبہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ قبرستان میں اگر کوئی لکڑی وغیرہ کاٹ لی جائے تو بندے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دربار والے طاقتیں رکھتے ہیں نا، تو ان کو شفیع غالب سمجھ کر پکارنا چاہیے۔ تو جواب دیا کہ یہ سارے شیاطین ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو کوئی پتہ نہیں۔ میں وہاں واقعہ بھی آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ تیسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ صحیح، لیکن حضرت خضر علیہ السلام تو عالم الغیب تھے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ان سے سرزد ہوئیں۔ کشتی کا تختہ توڑا، ایک نوجوان کو قتل کیا، پھر مفت دیوار جوڑی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام غیب جانتے ہیں، لہٰذا ان کی پکار کرنی چاہیے، ان کو شفیع غالب سمجھنا چاہیے، وہ طاقتوں کے مالک ہیں ما فوق الاسباب۔ اس کا جواب آئے گا کہ خود حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے سارے کام اپنے اختیار سے نہیں کیے، اللہ کا حکم تھا۔ وہاں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھا شبہ تھا ان کا ذوالقرنین کے بارے میں۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بڑے اسباب مہیا کیے تھے، تو ما فوق الاسباب وہ اختیارات کا مالک تھا۔ تو جواب دیا کہ نہیں، سفر اس کے آئیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ بات عرض کروں گا۔ چلتے 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 مغرب کی طرف پہنچا، آگے سمندر آ گیا، آگے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک قوم کے پاس پہنچا، قوم کی زبان ہی حضرت ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کو جو اللہ نے اسباب دیے تھے ما تحت الاسباب تھے، ما فوق الاسباب، کچھ طاقت اور قدرت نہیں رکھتا تھا۔ یہ 4 شبہات ہیں، ان کے جواب ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اب جو بات اور عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نضر ابن حارث، اس کا نام تو آپ کے ذہن میں ہوگا، جو فارس سے قصوں کی کتابیں لے کر آیا تھا اور لونڈی کو کہتا تھا گانے گا اور لوگوں کو قصے سناتا تھا قرآن کے مقابلے میں۔ یہ نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط توئے کے ساتھ، یہ 2 بڑے سردار تھے۔ مکہ والوں نے ان کو مدینہ طیبہ بھیجا، یہودی جو اہل کتاب اہل علم تھے ان کے پاس، کہ تم ان سے جا کر کہو کوئی ہمیں سوال بتاؤ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، یہ جواب نہ دے سکے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ یہ دونوں اہل کتاب علماء یہودیوں کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کو 3 سوال سمجھائے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو بڑے طویل عرصے تک غار کے اندر سوئے رہے۔ نمبر 2، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے ساری دنیا کا چکر لگایا۔ اور نمبر 3، روح کی حقیقت کیا ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے تو وہ سچا پیغمبر ہے، اور اگر نہ دیے تو وہ سچا نہیں ہے۔ یہ سوال سیکھ کر یہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں۔ جب یہ تینوں سوال پیش کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ آپ کو یہ امید تھی کہ اللہ کریم جواب نازل کر دے گا، میں سنا دوں گا،
لیکن اللہ کریم کی حکمت کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، مسلسل 15 دنوں تک وحی نہ آئی۔ مکہ مکرمہ میں پراپیگنڈا شروع ہو گیا آپ کے خلاف، ودع محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ اس کو جواب کیوں نہیں بتاتا، ہمیں سنائے نا، اس کا رب اس پر ناراض ہو گیا ہے، رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ سچا نبی نہیں ہے۔ 15 دن تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے۔ 15 دن کے بعد جبریل امین یہ سورۃ الکہف لے کر اترے، سوالوں کے جواب آئے، اور اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے محبوب اگر آئندہ آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو آپ انشاءاللہ ساتھ ضرور کہہ لیا کیجئے۔ خیر یہ بات بھی ہو گئی۔ اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 15 دن تک جواب نازل نہیں ہوگا۔ جس طرح کل کا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اسی طرح کل کا پتہ ان ولیوں کو بھی نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم غار کے اندر تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ کیا پتہ تھا کہ اللہ 309 سال تک ہمیں غار سے نکلنے ہی نہیں دے گا۔ تو کل کا پتہ اولیاء کو بھی نہ تھا، کل کا پتہ امام الانبیاء کو بھی نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات پہلے آپ کو عرض کر دوں، ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی سمت اللہ صاحب رحمہ اللہ قلعہ دیدار سنگھ والے گجرانوالہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مخالفین نے یہ جو سوال کیا کہ ہمیں ان ولیوں کے بارے میں بتاؤ نوجوان جو غار میں سوئے رہے، دھوپ نہیں پڑتی تھی، جسم خراب نہ ہوئے، وغیرہ وغیرہ، تو یا تو آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے گا اور یا جواب نہیں دے گا۔ اگر جواب نہیں دے گا ہمارا فائدہ ہے، جواب دے گا ہمارا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ جواب نہیں دے گا تو ہم کہیں گے سچا نبی نہیں ہے، کیوں جواب نہیں دیتا؟ اور اگر جواب دے گا اصحاب کہف کے متعلق، کیا جواب دے گا؟ غار کے اندر سوئے رہے، دھوپ نہیں پڑتی تھی، سورج ہٹ جاتا تھا، جسم خراب نہیں ہوئے، تو ہم کہیں گے پھر ولیوں کی طاقتیں ہیں نا، تو وہاں بھی جو نہیں مانتا، ولیوں کا اختیار ہے نا۔ جواب نہ دے پھر بھی ہمارا فائدہ ہے، جواب دے پھر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ حضرت قیس صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، قربان جاؤں اللہ کے قرآن کے انداز پر، ایسے انداز میں اللہ نے جواب نازل فرمایا، ان کے منہ بھی بند ہو گئے، جواب بھی آ گیا، اور فرمایا یہ سب کچھ جو ہوا، دھوپ نہیں پڑتی تھی، جسم خراب نہ ہوئے، محفوظ رہے غار کے اندر، یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ اب میں سورت شروع کر رہا ہوں، دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمہید کے اندر دو باتیں آئیں گی، ایک تو تمہید میں آئے گی غرض کتاب، اللہ نے کتاب کیوں نازل کی ہے، اور دوسری بات تمہید میں آئے گی تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت نمبر 6 میں ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم اور پریشان ہو کر افسوس کی وجہ سے اپنی جان ان کے لیے ضائع نہ کرے، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ یہ دو باتیں تمہید میں آئیں گی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں صفات الوہیت، صفات کارسازی، الوہیت والی تعریفیں، جو تعریفیں اللہ کا حق ہیں، للہ، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ اللہ۔ دو باتیں عرض کروں گا تمہید میں، کتاب کی غرض اور پھر تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ کریم جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب،
سورت بنی اسرائیل کے شروع میں آپ دوستوں کو عرض کیا تھا اللہ پیغمبر پر اپنی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عبد اور بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور یہ حوالہ بھی میں نے دکھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر رات کے چند لمحوں میں اتنا بڑا سفر کرانا اللہ کی نعمت، تو اسرا بعبدہ، قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی نعمت، تو انزل علی عبدہ۔ اگلی صورت مریم ہے کاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا۔ 120 سال کی عمر میں بیٹا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا ذکر تو حضرت زکریا علیہ السلام کے عبد اور بندے ہونے کا ذکر، اور یہ بات بھی سورت بنی اسرائیل میں عرض کی تھی کہ اگر عابد سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا کوئی لقب ہوتا تو اللہ وہ بیان فرماتا۔ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی شان اور مقام بندے کا عبد ہونا، اس لیے عبد ہونے کا ذکر کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں جو اللہ کریم کا حق ہیں، جو اللہ کے لائق ہیں۔ الوہیت والی تعریفیں، صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی وہ اللہ جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب۔ علماء کرام کے لیے الذی یہ موصول ہے، آگے اس کا صلہ ہے، موصول اور صلہ مل کر یہ ما قبل کی علت بن رہے ہیں۔ اب میں اس علت کو فٹ کرتا ہوں الحمدللہ دعوے پر۔ یہ جو دعویٰ آپ نے کیا کہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، حاضر ناظر، نفع نقصان کا مالک، غیبانہ پکارے سننے والا، وغیرہ وغیرہ، یہ تعریفیں صرف اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اپنے خاص بندے پر کتاب نازل کرنے والا اللہ، تو الحمدللہ یہ یوں فٹ کیا۔ اب عبد ان پر کتاب اتری ہے، اور اتری کیا چیز ہے؟ کتاب۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اب یہ کتاب کی فضیلت آ گئی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں کی اللہ کریم نے اس کتاب کے لیے عوجاً کوئی کجی۔ کجی کہتے ہیں ٹیڑھا پن کو، کوئی لفظی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے، کوئی معنوی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے اس کتاب میں۔ قیماً بالکل مضبوط ہے۔ اب میں آگے نہیں چلتا۔ عوجاً اور قیماً اس میں کیا فرق ہے؟ علماء کرام کے لیے ایک قول تو یہ ہے کہ قیماً یہ لم یجعل لہ عوجاً کی تاکید ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل مضبوط ہے یہ کتاب، یہ تاکید ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، عوجاً کا تعلق ہے الفاظ کے ساتھ، اور قیماً کا تعلق ہے احکام کے ساتھ۔ قرآن پاک لفظی طور پر بھی بڑی فصاحت اور بلاغت کا مالک ہے، اس کی آیات کے اندر کوئی ٹکراؤ اور تناقض اور تعارض نہیں ہے، اور قیماً کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، اس کے احکام بڑے مضبوط ہیں، افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، اور جو اصل بات ہے وہ بات بڑی عجیب ہے، قرآن مجید کی دو صفتیں ہیں۔ ایک تو قرآن مجید اس کے اندر کمال ہے، اور نمبر دو قرآن مجید کی صفت ہے اکمال۔ کمال بڑی شان والی رتبے والی کتاب ہے، کامل کتاب ہے، اور نمبر دو اکمال، یہ دوسروں کو کامل بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو لم یجعل لہ عوجا، اس پر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں ذکر کمال، اور قیماً پر لکھ لیں اکمال۔ قرآن کی دو صفتیں ہیں، کمال اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے، اور نمبر دو اکمال، یہ دنیا کو کامل کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنائی اللہ کریم نے اس کے لیے کوئی کجی، یہ ذکر کمال ہے۔ قرآن مجید اپنی ذات میں کامل ہے، مکمل ہے، کوئی اس میں کمی باقی نہیں۔
اور نمبر 2 قیباً بالکل مضبوط، ساری دنیا کو کامل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ۔ اب قرآن کے نازل ہونے کی حکمت بیان کی۔ حکمت انزال نمبر 1، کیوں قرآن پاک نازل کیا اللہ نے اپنے خاص بندے پر؟ لِيُنذِرَ تاکہ ڈرائے وہ، بَأْسًا شَدِيدًا عذاب بڑے سخت سے، سخت عذاب سے وہ بندہ ڈرائے، مِن لَّدُنْهُ جو عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب ذرا غور کرنا ہے دوستوں نے، وہ بندہ کس سے ڈرائے؟ سخت عذاب سے۔ میری طرف دیکھ کر حافظ صاحب جملہ سن لے، اللہ نے کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ میرا پیارا بندہ سخت عذاب سے ڈرائے۔ کن کو ڈرائے اس کا ذکر ابھی نہیں آیا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ عذاب سے ڈرانا ہے لیکن کن کو ڈرانا ہے اس کا ذکر ابھی نہیں آیا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، حکمت دوم قرآن کے نازل ہونے کی دوسری حکمت، اور تاکہ خوشخبری سنائے وہ ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والے؟ الذین، وہ ایماندار، یعملون الصالحات جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک۔ میں نے نیک عمل کی 2 شرطیں عرض کی تھیں، اللہ کی رضا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو، طریقہ آپ والا ہو، اور عقیدے کا ذکر تو مومنین میں آ گیا۔ خوشخبری سنائے تاکہ ایمان والوں کو، الذین وہ ایماندار، یعملون الصالحات جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک۔ اچھا کس کی خوشخبری سنائے؟ ان لہم اجرا حسنا، یہ مبشر بہی کا بیان ہے۔ کس کی خوشخبری سنائے؟ اس بات کی کہ یقیناً ان کے لیے اجر ہوگا بہت اچھا، نیچے لکھے آخرت میں، ماکثین فیہ ابدا، ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یہ اجر ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ میں نے پہلے سوال عرض کر دیا ہے، احباب میری طرف دیکھیں، میں پھر دہراتا ہوں، قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ میرا محبوب ڈرائے سخت عذاب سے۔ کن کو ڈرائے اس کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ اچھا خوشخبری سنائے، خوشخبری کن کو سنائے؟ مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اور کس چیز کی خوشخبری سنائے؟ ان کو اچھا اجر ملے گا۔ یہاں دونوں باتیں آ گئی ہیں، خوشخبری مومنوں کو سنانی ہے، اور نمبر 2 سنانی کس کی ہے؟ اجر حسن کی، اچھے اجر کی۔ یہاں دونوں باتیں پوری ہیں، لیکن وہاں ایک بات تھی، عذاب سے ڈرانا ہے۔ کن کو ڈرانا ہے؟ اب یہ ذکر آیا، وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا جو کہہ رہے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ کریم نے نائب، یہ اللہ نے اپنی بات مخلوق کو نائب بنا لیا۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، پہلے ینذرا گزرا ہے، لے ینذرا، اب ینذرا دوبارہ دہرایا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود عہد، چونکہ یہ بیان کرنا تھا کہ کن کو ڈرانا ہے۔ منذر منہ کا ذکر تو ہو چکا تھا، عذاب سے ڈرانا ہے، اور کن کو ڈرانا ہے؟ منذر کا بیان رہتا تھا، تو ینذرا کو دوبارہ اللہ نے دہرا دیا، اعادہ لبود العہد، منذر کا بیان رہتا تھا، ڈرانا کن کو ہے؟ ان کو ڈرانا ہے۔ ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ ڈرائے وہ میرا محبوب بندہ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے اتخذ اللہ ولدا، یہ شکوہ ہے، اللہ شکایت کر رہا ہے، انہوں نے کہا ہے بنا لی اللہ کریم نے ولدن، بیٹا، یعنی نائب بنا لیا۔ ولدن پر نائب لکھ لیں، اور ایک اور چھوٹا سا جملہ بھی ساتھ لکھ لیں، 4 شبہات کا اشارہ ولدن پر، 4 شبہات کا اشارہ۔ اللہ نے نائب بنا لیا، اصحاب کہف کو نائب بنا لیا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی قبروں سے لکڑی توڑو نقصان پہنچتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نائب ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کا نائب ہے، ذوالقرنین بھی اللہ کا نائب ہے، اللہ ان کو طاقتیں دے دی ہیں۔ 4 شبہات کا اشارہ بھی اس لفظ میں آ گیا۔
ما لهم به من علم ولا لآبائهم، زجر یہ اللہ نے ڈانٹا ان کو، نہیں واسطے ان کے یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ نے نائب بنا لیا، بیٹا بنا لیا، اختیارات اس کے حوالے کر دیے، اللہ اس کی بات موڑتا نہیں۔ ما لهم، نہیں ان لوگوں کے لیے، بہی، اب قلم ہاتھ میں، بہی اس کے نیچے ایک لفظ لکھوانا ہے، قول، بس، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نہیں واسطے ان لوگوں کے، بہی اس قول کے متعلق، من علم کوئی حقیقی دلیل۔ یہ جو قول ہے نا قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے نائب بنا لیا، اس قول کی ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ ما لهم به من علم، نہیں ان کے لیے بھی اس قول کے متعلق، من علم کوئی حقیقی دلیل، ولا لآبائهم، اور نہ واسطے ان کے باپ داداؤں کے، یہ بات کہنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، ان کے باپ دادوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ لآبائهم کے نیچے لکھ لیں جسمانی و روحانی، جسمانی و روحانی، ان کے جو جسمانی باپ دادا ہیں ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، ان کے جو روحانی باپ دادا ہیں ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں۔ روحانی باپ دادا سے مراد ان کے برے پیر، علماء سو، برے مولوی، ان کے برے لیڈر، ان کے جو مشرک قائد ہیں ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا نائب ہے۔ اب مولانا سامنے ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں اسی آیت کا، نمبر 1، چیز ہو اس کے حالات کا پتہ نہ ہو، جلدی کریں۔ نمبر 2، وہ چیز ہی نہ ہو، اس لیے حالات کا پتہ نہ ہو۔ اب میں یہ بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ میں نے کیوں لکھوائی ہے۔ آپ میں سے سارے دوستوں نے کراچی شاید نہ دیکھا ہو، ہاں نہ تو کرو، سارے دوستوں نے کراچی شاید نہ دیکھا ہو، لیکن ہے تو صحیح نا کراچی ملک میں۔ ایک چیز ہے اس کے حالات کا پتہ نہیں۔ اب جس دوست نے کراچی نہیں دیکھا میں اس کو کہوں کراچی سمندر کے کنارے واقع ہے، سمندر کیا ہوتا ہے، اچھا کراچی میں ایک چوک ہے 3 تلوار والی، وہ کیسے، مجھے کیا پتہ، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ شہر تو ہے لیکن اس کے حالات کا پتہ اس کو نہیں ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر کراچی نام کا شہر دنیا میں ہو ہی نہ، پھر کیسے حالات کا پتہ چلے گا؟ تو صورتیں 2 ہوتی ہیں، چیز ہو اس کے حالات کا پتہ نہ ہو، نمبر 2 وہ سرے سے چیز ہی نہ ہو، پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نائب بنا لیا، سرے سے اللہ کا نائب ہے ہی نہیں، دلیل ان کے پاس کیا ہوگی؟ چلو نائب ہوتا، چلو ان کو پتہ نہ ہوتا حالات وغیرہ، جب نائب ہے ہی نہیں اللہ کا، اللہ نے اختیارات کسی کے حوالے کیے ہی نہیں ہیں، تو ان کے پاس دلیل کہاں سے آئے گی؟ دوستوں کو بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ بہت بڑی ہے ادروئے کلمہ ہونے کے بعد، یہ بہت بھاری کلمہ ہے جو نکلتا ہے ان کے منہ سے۔ مولانا یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا، یہ کوئی معمولی کلمہ ہے؟ کَبُرَتْ کَلِمَةً، بلکہ بہت بڑی ہے ادروئے کلمہ ہونے کے، یعنی بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ان کے منہ سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، یہ جو کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیے جھوٹ ہے اور بہت بھاری کلمہ ہے۔ اگلی سورت کھولیے، سورت مریم، آیت نمبر 90،
تکاد السماوات یتفطرن منہ، بالکل سورت مکمل ہو رہی ہے، آخری رکوع 281. تکاد السماوات یتفطرن منہ. چلو میں پچھلی دو آیتوں سے معنی کرتا ہوں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا مشرکین نے بنا لیا رحمان نے نائب. لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق آئے ہو تم چیز بھاری کو، یہ بہت بھاری چیز لائے ہو تم. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے، یتفطرنا پھٹ جائیں، من ہو اس بات کی وجہ سے. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپتے ہوئے. آسمان پھٹنے کے قریب، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب، پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے کے قریب. کیوں؟ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس لیے کہ نسبت کیے انہوں نے رحمان کے لیے نائب کی. جب کوئی رحمان کے لیے نائب کی نسبت کرتا ہے، یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ نے اس کو طاقتیں دی ہیں، اللہ نے اختیارات دیے ہیں. آسمان و زمین، یہ پہاڑ، سارا نظام درم برم ہونے لگتا ہے. یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں کہ برداشت کر رہا ہوں. یہ کوئی معمولی کلمہ ہے، اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اللہ نے اختیارات دیے ہیں. او مولانا، تمہید میں دو باتیں تھیں. ایک تھی غرض کتاب، وہ آ گئی. کتاب کیوں نازل کی ہے؟ جو اللہ کے نائب بنا رہے ہیں ان کو ڈرانا ہے عذاب سے، اور جو ماننے والے ہیں مسئلہ توحید ان کو اجر حسن کی خوشخبری سنانی ہے. اب دوسری بات تمہید میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لعل یہاں ترجیح کے لیے نہیں ہے علماء کرام، اشفاق کے لیے ہے، شفقت کے لیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کرنے والے اپنی جان ختم تو نہیں کروں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے. آپ نے ڈرانے کا، خوشخبری سنانے کا حق ادا کر دیا. یہ نہیں ایمان لاتے، آپ کیوں غم کرتے میرے محبوب؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کرنے والے اپنی جان کو علی آثارہم ان کی خاطر، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اگر نہیں ایمان لاتے اس کلام کے ساتھ. حدیث کا معنی کلام. آصفا بوجہ شدت غم، آصفن بوجہ شدت غم. یہ باخ ان کا مفعول لہو ہے. علماء کرام کیوں کر رہے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَالَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، میرے محبوب غم نہ کرو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہ مال و دولت پر مغرور ہیں، مسئلہ نہیں مانتے. نہ میرے محبوب آپ تسلی رکھیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَالَ الْأَرْضِ زِینَةً، یقیناً بنایا ہم نے جو کچھ زمین پر ہے، زینتاً بہت معمولی سجاوٹ. زینتاً کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، تنوین برائے تقلیل. اب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، میرے محبوب غم نہ کرو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہ جو میں نے مال و دولت، کیوں دولت دی، کیوں مال دیا، کیوں زمین کو زینت ہم نے دیا ہے، یہ کیوں مال و دولت ہے، پیسہ ہے، جائیداد، ہیرے جواہرات، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم امتحان کریں ان کا. والے سعیداً، مٹی، ہم اس کو مٹی بنانے والے ہیں. جو روزن، میدان صاف، میدان صاف، ایسا جو اس میدان کو کہتے ہیں جس میں سبزہ نہ ہو. جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو مٹی بنانے والے ہیں. جو روزن، صاف میدان جس میں سبزہ نہ ہو. سب کچھ میں اللہ ایک دن ختم کرنے والا ہوں. یہ سب کچھ مٹ جائے تھے،
اور 8ویں روٹی کتے کے نام کے دیتے تھے نظر و نیاز کی، اور سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں۔ بڑا طویل عرصہ یہ غار میں سوئے رہے، سورج ہٹ جاتا تھا، دھوپ نہیں پڑتی تھی، جسم خراب نہ ہوا، تو معلوم ہوا طاقتیں تھیں نا۔ جواب ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا گمان کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آیا خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقیناً اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا تھے ہماری نشانیوں میں سے زیادہ عجیب ہے۔ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے تھے، لیکن اس سے زیادہ عجیب نشانیاں اور بھی کائنات میں بڑی ہیں۔ یہ عجیب نشانی تھے ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ اس سے زیادہ عجیب نشانیاں ہیں کوئی نہیں، اس سے بھی انوکھی انوکھی نشانیاں میں اللہ کی ہیں کائنات میں۔ یہ کوئی نشانی تھے اتنی زیادہ عجیب نہیں کہ بندہ حیران ہو جائے۔ ام حسبت نہ کرتا ہوں، ام حسبت ان اصحاب الکہف، آیا خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقیناً اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور رقیم والے تھے، من آیاتنا عجبا ہماری نشانیوں۔ تختی غار کے منہ پر لگا دی گئی۔ اب الرقیم بمعنی المرقوم فیہ ہوگا، دی گئی تھی۔ اذ اول فتیہ، اچھا پہلے اللہ مختصر قصہ بیان فرمائے گا پھر تفصیل آئے گی۔ اب پہلے اجمال سن لیں، تفصیل ساتھ آ رہی ہے۔ اذ اول فتیہ، اجمال قصہ، مختصر پہلے قصہ سنو۔ اذ اول فتیہ، جب آ بیٹھے چند نوجوان، الکہف ٹھکانہ پکڑا، اوا آ بیٹھے، مسئلہ اللہ نے سمجھا دیا۔ اللہ کام لینا چاہے تو نوجوانوں سے بھی لے سکتا ہے۔ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اب یہ شبہ کا جواب آ گیا، من اس کے نیچے لکھ لیں فَقَالُوا جواب شبہ، تم مناجات اول پہلی دعا، اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمہ، دے تو ہم کو اپنی طرف سے رحمت۔ اور رحمتن کا معنی کیا، یہ تنوین تعظیم کی ہے علماء کرام۔ من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار دے تو ہم کو اپنی طرف سے بہت بڑی رحمت۔ بہت بڑی رحمت سے کیا مراد ہے؟ پردوم وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یہ دوسری مناجات اور دوسری دعا، اور پوری کر دے حیّ، پوری کر دے لنا واسطے ہمارے، من امرنا ہمارے ہجرت والے معاملے میں سے، امرنا کے نیچے ہجرت لکھیے، اور پوری کر دے واسطے ہمارے، ہماری اس ہجرت والے معاملے میں سے، راشدن درستگی، اللہ ہجرت والے معاملے میں سے درستگی ہمیں مہیا کر دے، درستگی پوری کر دے۔ دو لفظ لکھوانا چاہتا ہوں اسی آیت پر، لیکن اوپر لکھ رہے ہیں، آتنا من لدنک رحمہ پر لکھ لے مقصد، اور حیّ لنا من امرنا کے نیچے لکھ لیں اسباب۔ اب آپ میری طرف دیکھ لیں، میں تو یہ دونوں لفظ سمجھا دیتا ہوں۔ ہر کام میں دو باتیں ہوتی ہیں، اس کام کا مقصد کیا ہے، اور اس کام کے لیے اسباب بھی ہیں کہ نہیں۔ مقصد ہمارا ہے ہمیں رحمت مل جائے، اسباب تو نے مہیا کرنے ہیں۔ دو باتیں آ گئیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، سبحان اللہ، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اجابت الہیہ۔ وہ جو پریشان تھے اس کا اللہ کریم
تجویز کیا علاج تشویش، ان کی پریشانی کا علاج، اوپر لکھ لے مولانا پریشانی کا علاج، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پس مار دیا ہم نے پردہ ان کے کانوں پر۔ مولانا عبارت تھی فضل کاف غار میں سنین عددا، کئی سال گنتی کے، گنتے کے کئی سال ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ میری طرف اب آپ دیکھیں تو پہلے میں بات عرض کرتا ہوں، لکھواتا پھر ہوں۔ نیند دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نیند کی قسم یہ ہے کہ بندے کی آنکھیں خالی بند ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں کچی نیند۔ بندہ سویا پڑا ہے نا، کچی نیند میں آنکھیں بند ہیں، بات بھائی کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو بھائی، کون سی باتیں کر رہے ہو، میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو، بندہ جاگ اٹھا، یہ کچی نیند ہوتی ہے۔ کچی نیند یہ صرف آنکھوں پر آتی ہے، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا ضربنا علی ابصارہم، میں نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، نہ، فرمایا ضربنا علی آذانہم، کانوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ پکی نیند ہوتی ہے، سونے والے کے ساتھ باتیں کرتے رہو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو سامنے اب لکھ لیں، نمبر 1 نوم نیند کو کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نمبر 1 نوم قلیل، نمبر 2 نوم شدید، سخت نیند۔ تو اب آپ نے بتانا ہے کہ ان کی نیند قلیل تھوڑی تھی یا مضبوط نیند تھی؟ مضبوط نیند تھی۔ آنکھیں تو آنکھیں رہ گئیں، کانوں پر بھی نیند آ گئی، اللہ نے کانوں پر بھی پردے ڈال دیے تاکہ کوئی بات سن ہی نہ سکیں۔ بھائی ظفر مقام حل تھیندا پیے کہ نہیں؟ ثم بسناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو نیند سے، بسنا کے نیچے نیند سے، لنعلم، حکمت کیوں اٹھایا نیند سے، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں، تاکہ ہم ظاہر کریں۔ اچھا آگے نہیں چلتا، اور بات یاد آ گئی ہے، آپ نے ضربنا علی آذانہم پر پریشانی کا علاج لکھا تھا۔ سورۃ الانفال کھولیں جی، نامہ پارہ، اذ یغشیکم امنۃ النعاسا، آیت نمبر 11۔ گھر سے صفحہ رسو بیٹا، 161 آیت نمبر 11، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ اب نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھیے تو میں چھوٹا سا پس منظر عرض کرتا ہوں۔ بدر کا میدان ہے، تو میدان ہم نے دیکھا، کفار کے حصے میں پکی زمین آئی، انہوں نے پکی زمین پر قبضہ کر لیا کیونکہ لشکر ان کا پہلے پہنچ گیا تھا۔ صحابہ کرام جب پہنچے تو ان کے حصے میں ریتلی زمین آئی، چلتے تھے تو سواریوں کے اور اپنے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے، ریت میں چلنے میں تکلیف۔ مخالفین نے بدر کے کنویں پر قبضہ کر لیا، پانی بھی ان کے ہاتھ آ گیا، صحابہ کرام کے پاس پانی بھی نہ رہا، جو تھا استعمال کر لیا۔ مشرکین کی تعداد بھی زیادہ تھی، 1000، اور صحابہ 313۔ مشرکین کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، وہ تیاری کر کے نکلے تھے مکہ سے، اور صحابہ کرام کے پاس ڈنڈے تھے، کھجور کی چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ٹوٹل 6 گھوڑے تھے، 80 اونٹ تھے، اور 5-6 تلواریں تھیں۔ اب پھر میں عرض کرتا ہوں، پکی زمین بھی کفار کے قبضے میں، کنواں بھی بدر کا کفار کے قبضے میں، ان کے پاس راشن بھی زیادہ، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، ان کی تعداد بھی زیادہ، صحابہ کرام کے حصے میں ریتلی زمین ہے، سواریاں بھی کم ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، القلیل و کالمعدوم، اسلحہ ہے ہی نہیں، اور 80 میل سفر بنتا ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا، 80 میل، 150 کلومیٹر مدینہ۔ اب شہر کے اندر بندہ ہو یا شہر، نواس اس نیند کو کہتے ہیں ڈرائیوروں والی۔ وہ کیسے؟ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، دماغ سو گیا، تو اللہ نے صحابہ کرام کو سلا دیا چاند لمحوں کے لیے۔ خیال کیجیے گا میرے لفظوں پر سارے احباب،
چاند لمحوں کے لیے اللہ کریم نے صحابہ کرام کو کھڑے کھڑے سلایا. جب جاگے ساری پریشانی ختم, تھکاوٹ ختم ہو گئی, پریشانی ختم ہو گئی. اللہ نے بارش نازل کر دی, صحابہ نے برتن بھر لیے, ریتلی زمین جم گئی, پکی ہو گئی. کفار کی زمین پر کیچڑ بن گیا, وہ گر رہے ہیں, پھسل رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہو, موقع بنا ہو, کوئی فوتگی ہو جائے نا, بیٹا فوت ہو گیا, والد فوت ہو گیا, میں مثال دے رہا ہوں, تو جو قریبی ہوتے ہیں نا وہ رسا, وہ والد کو کہتے ہیں یا بیٹے کو کہتے ہیں سو جا سو جا, زبردستی اس کو سلاتے ہیں. نہیں جی مجھے نیند نہیں جی, نہیں نیند نہیں آئی, پھر بھی سو جا. مقصد یہ ہوتا ہے سونے سے اگر پریشانی بالکل ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم نے بھی اصحاب کہف کو سلا دیا غار کے اندر, پریشانی کا علاج تاکہ پریشانی ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. ثم بسناہم, پھر اٹھایا ہم نے ان کو نیند سے, لنعلم, تاکہ ہم ظاہر کریں. لنعلم کا معنی کیا, تاکہ ہم ظاہر کریں, ای الحزبین, دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے آسا شمار کر رکھا ہے, گن رکھا ہے, لما لبثوا امدا, اس کو جو وہ ٹھہرے رہے, آمدن مدت, کتنی مدت ٹھہرے رہے. دو جماعتوں میں سے کس جماعت کو پتہ ہے, کس کو پتہ نہیں ہے. یہ آیت کا نمبر 19 دیکھیں جی, اسی صورت میں. وَكَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ, یہ آیت آپ دیکھ لیں گے نا تو پھر لنعلم ای الحزبین سمجھ آئے گی. وَكَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ, یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے, لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ سوال جواب کریں آپس میں. 309 سال بعد اٹھے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے, امیر صاحب بول پڑا. ملک مینا اس کا نام تھا, علماء نے لکھا ہے, واللہ عالم. کم لبثتم, امیر صاحب نے کہا کتنی دیر تم ٹھہرے ہو. قالوا, اب دو جماعتیں بن گئیں. قالو, امیر صاحب سوال کرنے والا ایک, دو جماعتیں بن گئیں, تین تین بندے. قالو, کہنے لگے تین بندے, لبثنا یوما او بعض یوم, ہم ٹھہرے ہیں ایک دن, نہیں او بعض یوم, بلکہ دن کا کچھ سا. ایک جماعت کہنے لگی ایک دن ٹھہرے ہم غار میں, نہیں چند گھنٹے ٹھہرے ہیں غار میں. قالو, دوسری جماعت کہنے لگی یار چھوڑو, بحث فضول ہے. ربکم عالم بما لبثتم, تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت تم ٹھہرے ہو. اب میری طرف دیکھیں, میں اس مقام کو حل کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ نے ان کو نیند سے اٹھایا تاکہ میں اللہ یہ ظاہر کروں کہ دو جماعتوں میں سے کس جماعت کو ٹھہرنے کے وقت معلوم ہے, کتنی مدت وہ ٹھہرے, کس جماعت کو اس وقت کا پتہ ہے, اس مدت کا کس جماعت کو علم ہے. میں اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا, ای الحزبین, دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت اس مدت کو جانتی ہے. تو ایک جماعت کہہ رہی ہے جی ایک دن چند گھنٹے, دوسری کہہ رہی چھوڑو یار ہمیں کیا پتہ, اللہ کو پتہ ہے. تو دونوں کو پتہ نہیں تھا, پتہ دونوں جماعتوں کو نہیں تھا. اب وہ مقام حل کرتا ہوں. ثم بسناہم, پھر اٹھایا ہم نے ان کو, جگایا ہم نے ان کو نیند سے, لنعلم, تاکہ ہم ظاہر کریں, ای الحزبین, دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت. دو جماعتیں بن گئی تھی نا, میں نے حوالہ دکھا دیا. ایک جماعت کہہ دی یار ایک دن ٹھہرے ہیں چند, دوسرے کا چھوڑو یار اللہ کو پتہ ہے کتنا ٹھہرے ہو. دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے آسا شمار کر رکھا ہے, گن رکھا ہے, لما لبثوا امدا, اس کو جو وہ ٹھہرے رہے, آمدن مدت. آمدن یہ ماں کا بیان ہے, کتنی مدت ٹھہرے رہے. دو جماعتوں میں سے کس جماعت کو پتہ ہے, کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. اب یہ تو ہم نے مختصر قصہ آپ کو سنا دیا, اب تفصیل شروع ہو رہی ہے.
نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اب تفصیل میں 4 چیزیں آئیں گی، میں آپ کو نمبر لکھواتا آؤں گا، قلم تیار رکھیے گا۔ یہ قصے کی تفصیل شروع ہو رہی ہے، تفصیل قصہ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی خبر بالحق، ٹھیک خبر ہم بیان کر رہے ہیں۔ انہم فدیۃ، یقیناً وہ چند نوجوان تھے، آمنو، اس کے نیچے لکھیں عمر نمبر 1، پہلی بات ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو دین تھا، اس دین کے مطابق، یہ یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے۔ انہم فدیۃ آمنو، یقیناً وہ چند نوجوان تھے، آمنو عمر نمبر 1، ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے تعلیم کے مطابق، بے ربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے، 1۔ نمبر 2، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، عمر نمبر 2، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ادرو ہدایت کے، ہم نے ہدایت میں اور ان کو بڑھا دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پر لکھیں، صبر، جلدی کریں مولانا، قلم چلائیں، صبر، توکل، زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہونا، اور لکھیں ایمان کے بعد توفیق عمل، ایمان کے بعد توفیق عمل۔ اب میں سارے لفظ فٹ کر رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ ایمان لے اپنے رب کے ساتھ، 1۔ نمبر 2، عمر وزدناہم ہدی، ہم نے زیادہ کیا ان کو ادرو ہدایت کے، ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ کیسے؟ صبر بھی نصیب کیا، توکل بھی نصیب کیا، دنیا کی بے رغبتی بھی عطا کر دی، اور میں اللہ نے ان کو ایمان کے بعد عمل کی توفیق بھی نصیب کر دی۔ یہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، عمر نمبر 3، یہ تیسری بات ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر، گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر۔ یوں نہیں ہے یہ جیسے یہ کپڑا ہے، یہ اس کو گرہ لگا دی ہے، یہ کو گرہ لگا دی، یہ نہیں ہے۔ گرہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ دلوں پر، ان کے دلوں کا پہرے دار میں اللہ بن گیا، ان کے دلوں کا نگران میں اللہ بن گیا، یہ مطلب ہے۔ اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے قیمتی جملہ لکھا، ربطنا علی قلوبہم، یعنی ولی اللہ بن گئے، لکھ لیں، یعنی ولی اللہ بن گئے۔ اس قوم فقالوا ربنا، اس قوم کا تعلق ہے ربطنا کے ساتھ۔ کب ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگائی، ان کے دلوں کا کب میں اللہ محافظ بن گیا؟ اس قوم، جب صوفی بن کر کونے میں بیٹھ گئے، تسبیح ہلانے لگ گئے، یہ معنی ہے۔ اوپر کپڑا ڈال دیا، لائٹیں بند کر دی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کام کیا انہوں نے، واہ بھائی واہ۔ اس قوم جب کھڑے ہو گئے، اس قوم جب کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار میں، دقیانوس بادشاہ بت پرست تھا، خود بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں سے بھی بتوں کی عبادت کرواتا تھا، اپنے سجدے بھی کرواتا تھا۔ یہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار میں، فقالو، پس کہنے لگے، نعرہ لگا دیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار مشکل کشا، حاجت روا ضروریات
رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا. بڑے عجیب انداز ہے اللہ مولا. رب السماوات والارض، علماء کرام رب السماوات والارض یہ علت ہے. کیا مطلب؟ ربنا رب السماوات والارض، اور الہ کو کسی کو الہ سمجھ کر ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ. لقد قلنا اذا شططا، کہیں ہم نے اس وقت بڑے ظلم کی بات، بڑی زیادتی کی بات. اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھ کر پکارا، یہ بڑے ظلم کی بات ہے، بڑی زیادتی کی بات ہے. حوالے آپ کو دکھا دوں ایک دو. لما قام عبد اللہ یدعوہ، حوالہ مل گیا دوستوں کو. دیکھیے اور یقیناً شان یہ ہے، لما قام عبد اللہ، جب کھڑا ہو جائے اللہ کا بندہ، یدعو ہو، اس کو بلانا شروع کر دے، اللہ کی دعوت دینا شروع کر دے. اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر اللہ کو بلانا شروع کر دے، اللہ کی غیبانہ پکار شروع کر دے، تو قادو یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ ہو جائیں گے مخالفین اس پر لبادن، مجمع بنانے والے، مجمع بنا کر اس کو تکلیف دینا شروع کر دیں گے. جب بندہ کھڑے ہو کر اللہ کی دعوت دینا. ہمارا سورۃ الحج 304 صفحہ. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ صحابہ کرام جو نکالے گئے اپنے گھروں سے. معنی پر تو غور کیجئے سارے دوست. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ صحابہ کرام والارض. سورۃ یونس کھولیے.